बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारी लॉ लेक्चर सीरीज़ और आज का हमारा टॉपिक है कस्टम। कस्टम क्या होता है? कस्टम जस्ट नॉन स्क्रिप्टम होता है, अनरिटन कोड होता है, अनरिटन लॉ होता है और ऐसा कानून होता है जो कि बल्क ऑफ सोसाइटी, बहुत सारा जो माशरा होता है, लोग होते हैं, वो उसको कंटिन्यूसली ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और वो हमारे मुल्क का क्या बन जाता है, हमारे मुल्क का कानून बन जाता है अगर वो कंटिन्यूसली ऑब्ज़र्व किया जाए। और इसका इंट्रोडक्शन आप पार्ट 1 के लेक्चर में देख सकते हैं। हमारा इसका जो लेक्चर का पार्ट 1 है उसमें देख लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मीनिंग मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। मीनिंग क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, custom means practice that by its common adoption and long unvarying habit has come to have the force of the law। ऐसा तरीक़ाकार, ऐसा अमल जिसको लोग बार बार दोहराएं और मुस्तकिल तौर पर दोहराते रहें और सेम तर्ज पर, सेम तरीक़ाकार पर दोहराएं जिसमें कोई चेंज ना लेकर आएँ, दैट विल बी कॉल्ड कस्टम। अगर उसमें मतलब ऐसी कस्टम जिसको कुछ वक्त तक ऑब्ज़र्व किया गया, फिर उसको मतलब भाई छोड़ दिया गया है, फिर ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया, फिर छोड़ दिया, इट विल बी नॉट अ कस्टम फॉर द वैलिडिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें पढ़ रहे हैं रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम कि किस तरह की कस्टम होगी जिसको हम कहेंगे कि ये वैलिड है और कैसी कस्टम होगी जो कि वैलिड नहीं होगी। तो ये हमारा टॉपिक है, आज हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको मीनिंग बताए हैं, मीनिंग में दो चीज़ें शर्तें, एक कंटिन्यूटी मुस्तकिल तौर पर ऑब्ज़र्व किया जाए और दूसरा अनवेरिंग, जो कस्टम हो उसमें कोई तब्दीली ना लाई जाए। जो पहले दिन कस्टम बनी थी फिर उसी डगर पर उसी तरह से ही उसको फॉलो किया जाता रहे। अगर उसमें चेंजेस हो गए, दैट विल बी नॉट अ वैलिड कस्टम एट ऑल। इसकी नेक्स्ट है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सॉलमन, custom is the embodiment of those principles which have commenced themselves to the national consensus of the principle of justice and public utility। कस्टम क्या है? कस्टम उन असूलों का मजमुआ है जो कि क्या करते हैं? commenced themselves to the national consensus of the principle of justice and public utility, कि जो कि एक कौम अपने लिए मुस्तकिल तौर पर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए फॉलो करती है। नेक्स्ट है ऑस्टन्स डेफिनेशन। कस्टम इज़ द रूल ऑफ द कंडक्ट विच द गवर्न ऑब्जर्व स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट इन द पर्सन्स ऑफ द लॉ सेटल्ड बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर। यानी कि गवर्न का मतलब क्या है? हम जो अवाम हैं जिसको कानून दिया जाता है वो एकदम अपनी मर्ज़ी से किसी भी कानून को अपने ऊपर फ़र्ज़ समझ लें और कोई लेजिस्लेटर, कोई कानून साज हमें वो कानून लिख कर ना दे रहा हो। कस्टम की पहली शर्त क्या है? अनरिटन है। दूसरी क्या है जो इसका सोर्स है? वो आम आवाम का रवैया है, वो मिजाज है, वो कंटिन्यूटी है, वो अनवेरिंग प्रैक्टिस है। किसी सोवरेन, अगर कोई सोवरेन हमें कानून लिख कर देगा, दैट विल बी कॉल्ड लेजिस्लेशन। और अगर हमारी जो अदलिया है, हमारी कोर्ट्स हैं, अगर वो हमें रूल सेट करके देंगे, दैट विल बी कॉल्ड प्रेसिडेंट। लेकिन हम अवाम जो अपने हक़ में बेहतर समझते हैं और हम अपना वो मिजाज, वो अपना रवैया अख्तियार कर लेते हैं, उसकी कुछ शराइत हैं जिसको हम कस्टम कहेंगे और उसको लीगल कस्टम कहेंगे। वही शराइत आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। रिक्विजिट्स या इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम, क्या बातें हैं, क्या चीज़ है, कौन सी वो शराइत हैं कि जिसकी बेसिस पर आप एक कस्टम को वैलिड कस्टम कहेंगे। इसके मेरे पास 16 पॉइंट हैं और मैं आपको सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 पढ़कर समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो। Requisites या essentials of valid custom, a custom in order to be fully operative as a source of law may satisfy the following requirements। कि एक ऐसी कस्टम जिसको आप अपना सोर्स ऑफ लॉ मानना चाहें, जिसको आप अपने मुल्क के कानून का हिस्सा मानना चाहें, उसमें क्या होंगी? उसमें दर्ज झेल चीज़ें होनी चाहिए। पहला रीज़नेबलनेस। कस्टम कैसी होनी चाहिए? रीज़नेबल होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये रिलायबल होगी, काबिल आराम होगी, ये रीज़नेबल है, ये हमारी अक्ल इसको मानती है, हमारे लिए काबिल कबूल है। तो एक कस्टम भी कैसी होनी चाहिए? वो रीज़नेबल होनी चाहिए। अब रीज़नेबल को हमारी बुक वाला कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? वो कह रहा है कस्टम मस्ट बी रीज़नेबल बिकॉज नॉट कोर्ट विल इन्फोर्स एन unreasonable custom। The prevailing custom authority is never
absolute, but it is authoritative because it informs to the nations of the public justice and utility. The reasonable custom should be judged with reference to the general principle which are at the which are at the root of the legal system. A custom is contrary to reason if it is opposed to the principle of justice and equity. एक ऐसी कस्टम जो कि आपको इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रही, एक ऐसी कस्टम जिसमें लोगों को बराबरी की निगाह से नहीं देखा जा रहा, अमीर का अलग स्टेटस दिया जाता है, गरीब का अलग स्टेटस दिया जाता है, लोगों को जेंडर की बेस पर डिस्क्रिमिनेट किए जाए, ऐसी कस्टम जिसमें इक्वालिटी ना देखी जाए, जिसमें कानून को फॉलो ना किया जाए, जिससे लोगों को इंसाफ ना मिलता हो, वो कस्टम कैसी होगी? वो कस्टम अनरीजनेबल होगी, और अगर वो अनरीजनेबल हुई then it will be not a source of law at all. If you consider a custom as a source of law, then it must be reasonable. ये आपको अक्ली लगनी चाहिए, ये आपको शऊरी लगनी चाहिए, ये इंसाफ के तकाज़े पूरे करती हो. नंबर 2 हेडिंग कंटिन्यूस ऑब्जर्वेंस. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक एक कस्टम कैसी होनी चाहिए? अनवेयरिंग होनी चाहिए और कंटिन्यूसली ऑब्जर्व होनी चाहिए. ये ना हो कि 6 महीने कस्टम ऑब्जर्व कर ली, 1 साल छोड़ दी, 2 साल ऑब्जर्व कर ली, 2 महीने छोड़ दी, फिर दोबारा उनको याद आ गया ये कस्टम होनी चाहिए. ऐसा ना हो. जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 1945 से लेकर हर साल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है. यानी कि एक दफ़ा अगर आपने अपने लिए किसी चीज़ को कस्टम बना लिया, तो फिर आप क्या करें? फिर आप उसको कंटिन्यूसली ऑब्ज़र्व करें. आप उससे फिर नहीं सकते. आपने अगर उसकी ऑब्जर्वेंस को छोड़ दिया, उसको फॉलो ना किया, देन इट विल नॉट अ वैलिड कस्टम एट ऑल. बुक में क्या लिखा है? बुक में लिखा है, फॉर वैलिड कस्टम इट शुड हैव बीन एक्टेड अपॉन फॉर अ सच लॉन्ग टाइम विद सच इनवेरेबिलिटी दैट इट is by common consent submitted to a general rule of a particular era. If custom has not been followed continuously for a long time, presumption is that it never existed in this era. कि एक अगर कस्टम उसको आपने कंटिन्यूसली ऑब्जर्व ना किया, तो मतलब कि ये कभी भी कस्टम नहीं थी. आप उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस कस्टम की जो बाइंडिंग फोर्स है, वो कस्टम जिसको हमने कानून का सोर्स तस्लीम करना था, now it cannot be considered as a source of law because its observance is not continuous. आपने इसको मुस्तकिल तौर पर ऑब्ज़र्व नहीं किया, आपने इसके ऑब्जर्वेंस को छोड़ दिया, लिहाजा अब ये कस्टम नहीं है. इमेमोरियल एंटिक्विटी, यानी कि ये नाकाबिल यादाश्त हो कि ये कब से कस्टम चली आ रही है. हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई, उनके माँ बाप ने उनको, उनके माँ बाप ने उनको, यानी कि ये कैसी कस्टम है? ये मुस्तकिल तौर पर चली आ रही है. जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, इंडिया में, हिंदुस्तान में सत्ती की रस्म थी. वो रस्म क्या थी कि हस्बैंड की जब डेथ होती थी तो उसके साथ उसकी बीवी को भी जिंदा जला दिया जाता था. कि एक जिसका शोहर मर जाए, जो बेवा हो जाती थी, जिसको उर्फ आम में विधवा कहते थे, उसकी दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था हिंदुस्तान में. लिहाजा जो औरत होती थी उसको ज़िंदा जला दिया जाता था. ये कस्टम क्या थी? ये कस्टम रीज़नेबल नहीं थी. एक ज़िंदा इंसान को जला देने को आप कभी भी पीसफुल नहीं कह सकते, इंजॉयबल नहीं कह सकते, रीज़नेबल नहीं कह सकते कि हस्बैंड के मरने के साथ ही एक औरत को बेगुनाह को कसूरवार ठहरा दिया जाए. इट वॉज़ इलीगल, इट वॉज़ अगेंस्ट जस्टिस, इट वॉज़ अगेंस्ट इक्विटी. सो अंग्रेज़ ने इस कस्टम को ख़त्म कर दिया. जब ये कंटिन्यूस नहीं रही, इसकी ऑब्जर्वेंस स्टॉप हो गई, नाउ इट इज़ नॉट अ वैलिड कस्टम एट ऑल. ये तो हो गई इंडिया की मिसाल. हमारे पाकिस्तान में हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं और बाकी भी जो कास्ट है, वहाँ पर कारोकारी और मतलब रस्म होती थी वनी की, कि मतलब अगर एक लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता था, कि अगर उसको किसी भी गैर मर्द से बात करते हुए देखा जाता था
تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. مشرف دور میں پھر ہمارا جو قانون ہے پاکستان پینل کوڈ 1860 اس کا سیکشن 302 اس میں امینڈمنٹ کی گئی کہ آن دی نیم آف دی آنر کلنگ ول بی لائک قتل عمد، کہ اگر کسی نے بھی کسی کو غیرت کے نام پر قتل کیا تو اس کو 302 کی سزا لگے گی اور اس کو پھانسی لگے گی. کیوں؟ کیونکہ اٹ واز ناٹ پیسفل، اٹ واز ناٹ ریزنیبل، اٹ واز اگینسٹ جسٹس، اٹ واز اگینسٹ ہیپینس، کہ لوگ اس کو کسٹم کو سیلیبریٹ کر کے خوش نہیں تھے. لہٰذا ہمارے پاکستان میں اس کسٹم پر سزا سنائی گئی اور سزا بھی قتل عمد کی. لہٰذا ایسی کسٹم اور اس کی آبزروینس بھی اب ختم ہو گئی. ناؤ اٹ از ناٹ اے کسٹم ایٹ آل. اب لوگ اس کو فالو نہیں کرتے، یہ بین ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. وہ بھی ہمارا بک والا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی کسٹم ہوگی جس کو لوگ فالو نہیں کرتے ہوں گے، جس کو کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، آبزروینس اسٹاپ ہو جائے گی، تو وہ ایسے ہوگی جیسے وہ ملک کی کبھی کسٹم تھی ہی نہیں. اممیموریل اینٹیکوٹی، ناقابل یاداشت، کہ یہ کسٹم کب سے چلی آ رہی ہے. ان انگلش کامن لا for a custom to be valid it should have been observed from time immemorial. Custom had to possess a sufficient measure of antiquity. Sufficient means it should be so old that memory of a man cannot trace out its origin. English common law places a limit to legal memory and fixes 1189 AD is enough to constitute the antiquity of the custom. اینٹیکویٹی کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز یاد نہ ہو کہ یہ کب سے ملک کی کسٹم چلی آ رہی ہے، کب سے ملک کی کسٹم ہے. وہ انگریز یعنی کہ انگلینڈ کا جو کامن لا ہے وہ بتاتا ہے کہ 1189 AD کے بعد کا ٹائم ہے. اس کے بعد اس سے یعنی کہ پہلے کی جو ہے وہ سینس ٹائم اممیموریل ہے کہ ہمیں نہیں یاد کہ یہ کسٹم کب سے بنی آ رہی تھی. یعنی کہ 100 2 4 8 10 100 سال پرانی کسٹم ہونی چاہیے. اتنی پرانی ہوگی تو پھر ہم اس کو سورس آف لا کنسیڈر کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از ناٹ اپوز ٹو پبلک پالیسی. ایک جو کسٹم ہے وہ پبلک پالیسی کے اگینسٹ نہ ہو. A custom should not be opposed to the principle of the morality or the public policy. Its recognition of a custom cause greater evil than the right which is being denied is against principle of morality or public policy. کہ ایسی کسٹم جو کہ پبلک پالیسی کے خلاف ہے، جیسے ہمارے ہاں کی پالیسیز ہوتی ہیں نا رفاع عامہ کی، اگر ایسا کسٹم بنایا جائے مثال کے طور پہ کہ بھئی گلی محلے کو بند کر دیا جائے، لوگوں کو گزرنے کے راستہ نہ دیا جائے، اور یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارا ایریا ہے، ہمیں اس پر مطلب بھئی اختیار حاصل ہے، تو ایسا کسٹم جو کہ پبلک پالیسی کے اگینسٹ ہوگا وہ بھی ویلڈ کسٹم نہیں ہوگا، وہ بھی سورس آف لا نہیں ہوگا. ناٹ کنٹریری ٹو اینی ادر کسٹم. کسٹم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کسی دوسری کسٹم کے بھی اگینسٹ نہ ہو. A valid custom is that which is consist with the other custom, that our valid custom is contrary to another valid custom would be observed, since if conflict between the custom arises, both are declared to be bad custom and thus are not valid custom in the courts. کہ دو رسم و رواج ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو وہ بھی کیا ہوں گے، وہ بھی صحیح نہیں ہوں گے. ایک جو کسٹم ہے، ایک جو رسم ہے، ایک جو رواج ہے جس کو آپ نے قانون کا سورس ماننا ہے، وہ باقی کسٹمز کے بھی ساتھ میل کھاتا ہو، ان کے ساتھ ملتا جلتا ہو، ان کے خلاف بات نہ کرے. یعنی کہ ایک کسٹم میں آپ کسی چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں اور دوسری کسٹم میں آپ اسی کے ہی خلاف بات کر رہے ہیں، دیٹ ول بی ناٹ آ ویلڈ کسٹم ایٹ آل. میں اس کی مثال جیسے اسلامک لاء میں آپ کی مدر کا شیئر ہوتا ہے، بیٹی کا شیئر ہوتا ہے، اور آپ مطلب ایک ایسی کسٹم بنائیں جس میں آپ نانی کا شیئر کے اگینسٹ بات کریں یا کسی اور خاتون کے شیئر کے اگینسٹ بات کریں، تو وہ کیا ہوگا، وہ ویلڈ کسٹم نہیں ہوگے. میں نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر آپ ایسا سوچیں، اگر آپ ایسا کریں کہ ماں کا شیئر ہوتا ہے جو ایک جو ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی بیوی کا شیئر ہوتا ہے 1/8، ان کی ڈاٹرز کا شیئر ہوتا ہے، بیٹے کا شیئر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسی کسٹم بنا لیں جس میں کسی کے شیئر کے اگینسٹ بات کی جائے، کسی بھی فیمیل کے، دین اٹ ول بی ناٹ اے ویلڈ کسٹم ایٹ آل. نیکسٹ ہے ناٹ اپوز ٹو اسٹیچیوٹ لا. اسٹیچیوٹ کا مطلب کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو لیجسلیشن پہلے پڑھایا ہے، اور اگر آپ کو وہ سمجھنا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہم دے دیا ہم نے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لیجسلیشن کیا ہے، اور پورا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے. تو اگر وہ ملک کا جو قانون ہوگا جو لیجسلیشن کے ذریعے اسٹیچیوٹ بنتا ہے،
اگر کوئی ایسا کسٹم جو کہ قانون اسٹیچیوٹ کے اگینسٹ ہے then it will be not a valid custom at all. Valid custom must not oppose to statute law of the country. Therefore, general view is that no custom is superior to any statute and would stand invalid if the core custom is contrary to the statute law. کہ اگر ایک ایسا کسٹم جو کہ آپ کے ملک کے ہی قانون کے خلاف ہے, ریٹن لا کے ہی خلاف ہے, تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ صحیح کسٹم نہیں ہوگا. پیسیبل انجوائمنٹ, آپ کی جو کسٹم ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ آپ اس کو انجوائے کرتے ہوں. پہلے میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں, جسے ونی کی, کاروکاری کی, ستی کی, کہ جس میں ایک انسان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے تو وہ پیسفل بھی نہیں ہو سکتی اور وہ انجوائیبل بھی نہیں ہو سکتی. ایک کسٹم کیسی ہونی چاہیے؟ پیسفل بھی ہونی چاہیے اور انجوائیبل بھی ہونی چاہیے. Peaceable enjoyment. Custom must have been enjoyed peaceably. If a custom is in dispute for a long time in a law courts or otherwise, it negative presumption that it originated by the consent as most the custom naturally originated. کہ ایسی کسٹم جس کے بارے میں کورٹ میں بحث ہو رہی ہے جو کہ صحیح کسٹم نہیں ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ وہ صحیح کسٹم نہیں ہوگی. جس میں لوگ انجوائے نہیں کر سکتے, لوگوں کو جس کسٹم کی بیسس پر امن کا خطرہ پڑ جاتا ہے, سکون جس کا غارت ہو جائے, وہ کسٹم صحیح کسٹم نہیں ہوگی. کمپلسری آبزرونس. اب کنٹینیوٹی کو الٹا کر لیں کہ مستقل طور پر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی آبزرونس بھی لازمی ہوگی. اگر وہ کنٹینیوس نہیں ہوگی تو وہ فلی آبزرو بھی نہیں ہوگی. For a custom to be valid, its observance is compulsory. It means the custom should be observed by all those who are concerned subjects, or not by anyone who please to do so. An optional observance is ineffective, absurd and idle, and at all needs no custom. اگر آپ نے اس کو مستقل طور پر آبزرو نہیں کیا, کنٹینیوسلی نہیں دیکھا, تمام لوگوں نے اس کو سیم طرح سے سیم پیرائی میں نہیں سوچا, تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ویلڈ کسٹم نہیں ہوگی. آبزرونس ایز اے رائٹ, اس کو فالو کرنا لوگ اپنا حق سمجھتے ہو. لوگوں کے نزدیک بھی ایک جو کسٹم ہے ہمارے ملک کی, ہم اس کو اس لیے فالو کر رہے ہیں بیکاز اٹ از بیسٹ فار اس, دین اٹ ول بی دی کمپلسری آبزرو. اچھا, a valid custom is a source of law. It must have been observed as of a right. It must have been followed openly. It must have an obligatory force and must have been supported by general opinion of the public. کہ لوگ اس کو لازمی طور پر فالو کرتے ہوں, لوگ اس کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہوں کہ یہ آیا اچھی کسٹم ہے یا کیسی ہے, اور ایک کسٹم جس کو وہ کنٹینیوسلی آبزرو کرتے ہوں, ظاہری سی بات ہے اس کو فالو کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. پازیٹیو مورالٹی, ایک جو کسٹم ہو وہ اخلاقیات کی بیس پر ہو اور وہ آپ کو پازیٹیو بات کرے. پازیٹیو کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کو انکریج کرے, کسی بھی کام کے لیے وہ پازیٹیو ہوتا ہے, اور اگر قانون میں کسی بھی کام سے منع کر دیا جائے دیٹ ول بی کالڈ نیگیٹو. A valid custom is not against positive morality. A custom which is immoral is considered to be bad and not recognized by the court of law. ایسی کسٹم جو کہ قانون کا حصہ نہیں ہوگی, اگر وہ غیر اخلاقی ہوگی, اگر وہ صحیح کسٹم نہیں ہوگی, that will be called immoral. Immorality کی بیسس پر a custom is not a source of law. A custom will not be valid at all. یونیورسل اور جنرل, کسٹم پوری دنیا کے لیے ایک جیسی ہو, پورے ملک کے لیے ایک جیسی ہو. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کارڈز میں بتایا ہے, جنرل کسٹم کیسی کسٹم ہوگی؟ ایسی کسٹم جو کہ پورے ملک کے لیے ایک جیسی ہو. کسٹم which is not universally or generally followed does not fall in the category of the being valid custom. ایک ایسی کسٹم جو کہ کسی خاص علاقے کے لیے, کسی خاص لوکیلٹی کے لیے, پورے ملک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے, it will be not a valid custom. Massive support, massive, بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہوں, کمیونٹی ایٹ لارج اس کو فالو کرتی ہو. A valid custom should have a massive support of a group of a people. If such happens, that a custom will attract legality and will differ from the prescription which is attached to an individual. یعنی کہ ایک بندے کی نسبت بہت سارے لوگ جس کو فالو کرتے ہوں گے, وہ کسٹم کیا ہوگی؟ وہ سورس آف لا ہوگی, وہ لیگل کسٹم ہوگی, وہ ویلڈ کسٹم ہوگی. ریفلیکشن آف جسٹس, جو کسٹم ہے اس میں سے انصاف جھلکتا ہو, لوگ اس میں سے انصاف دیکھ سکتے ہوں. اگر ایسی کسٹم جو کہ انجسٹیفائڈ ہے, پیسفل نہیں ہے,
تو وہ کیا ہوگی؟ وہ صحیح کسٹم نہیں ہوگی. لیگل فینومنا کی ناٹ بی سپریٹڈ فرام ہسٹوریکل, پولیٹیکل, سوشل اینڈ مورل کنٹیکسٹ آف دی سوسائٹی ایکسیپٹ بائی ڈرائنگ این آربیٹری کٹ آف پوائنٹ. کہ اگر لوگوں پر ظلم ہے, تشدد ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ اخلاقیات پر مبنی نہیں ہوگا. ایک ایسی کسٹم جس میں سے انصاف نہیں ملتا, جو کہ پیسفل نہیں ہے, انجوائبل نہیں ہے, انجسٹ ہے, اٹ ول بی ناٹ اے ویلڈ کسٹم. سرٹن اینڈ ڈیفینیٹ کسٹم کیسی ہونی چاہیے؟ کسٹم مخصوص قسم کی ہونی چاہیے, سرٹن ہونی چاہیے, واضح ہونی چاہیے, اور ڈیفینیٹ مخصوص ہونی چاہیے. ایک ایسی کسٹم جس میں انسرٹینٹی ہے, جس میں شکوک و شبہات ہیں, ابہام ہیں, وہ کیسی کسٹم ہوگی؟ وہ ویلڈ کسٹم کبھی بھی نہیں ہوگی. A valid custom must be certain and definite. It should not change with the changing time. یہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی. Exist as a fact. کسٹم کیسی ہوگی؟ کسٹم ایک ایسی ہوگی جیسے ایک حقیقت ہے. کسٹم ایسا قانون ہوگا جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. کسٹم ایک ایسی چیز ہوگی جس کو سب لوگ بالکل صحیح, پرفیکٹ, اپلیکیبل, ویلڈ مانتے ہوں گے. A custom must be not be deduced but should exist independently as a fact. The custom which is deduced by analogy is not considered to be the valid one. It should be known to everyone and should be universally practiced in the locality area. ایک کسٹم کسی چیز سے نکالی نہ گئی ہو بلکہ وہ بذات خود وجود میں آئی ہو. جیسے آسٹن کی ڈیفینیشن ہے کہ سپونٹینسلی, اچانک لوگوں کا کورس آف کنڈکٹ ہے, اس کی بیسس پر کسٹم بن گئی, نہ کہ بہت سارے لوگ مطلب جیسے لیجسلیچر قانون دیتا ہے اس طرح سے قانون بن کے نہ آئی ہو, بلکہ ایک دم سے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. تو کسٹم جو ہے وہ ایک حقیقت کے طور پر جانی جاتی ہو, کسی چیز سے آپ نے انفر نہ کی ہو, اخذ نہ کی ہو, بلکہ بذات خود ایگزسٹ کرتی ہو. نیکسٹ از دی پیسیبل انجوائمنٹ. ایک کسٹم ایسی ہو جس میں امن ہو, جس کو لوگ انجوائے کرتے ہوں. اٹ مسٹ ہیو بین فالوڈ ان دی فارم آف دی رول دیٹ یوزر مسٹ بی. کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہوں اور انجوائے کرتے ہوں. تو یہ تو ہو گئے ریکوزٹس اور ایسینشلز آف دی ویلڈ کسٹم, کہ ایک کسٹم کو اگر آپ نے لیگل کسٹم بنانا ہے تو اس میں کیا کیا چیز ضروری ہے. اگلی ہیڈنگ ہے ریزنس آف دی بائنڈنگ فورس آف کسٹم. کہ ایک کسٹمری لیگل سسٹم ہے, اس میں کیا وجوہات ہے جس کی بیسس پر ہم کسٹم کو کہتے ہیں کہ یہ سورس آف لا ہے. کیونکہ اب تو ہمارے پاس لیجسلیشن ہے, اب تو ہمارے پاس پریسیڈنٹس ہیں, تو پھر بھی ہم کسٹم کو اپنا سورس آف لا کیوں کنسیڈر کرتے ہیں؟ یہ وہ ریزنز ہیں, یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بیسس پر ہم کسٹم کو کیا کہتے ہیں؟ سورس آف لا کہتے ہیں. دیر آر مینی ریزنز وائی کسٹم از گیون دی فورس آف لا. امبوڈیمنٹ پرنسپل آف دی کسٹم. پہلا کسٹم کیا ہے؟ یہ اصولوں کا مجموعہ ہے. If a custom is the embodiment of those principles which commands themselves to the national consensus as the principle of justice, truth and public utility. لوگ اس کو انصاف پر مبنی سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں, تو یہ کیا ہوگی؟ یہ اسی وجہ سے کسٹم کیا ہے؟ سورس آف لا ہے. نیکسٹ ہے اتھارٹی آف دی لانگ ایکسیپٹنس. کہ بہت سارے لوگ اس کو اپنا قانون مانتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں. The very fact that any rule has the sanction of the custom raise a presumption that it deserves a sanction of the law also. Its reason is that judges are inclined to accept those rules which have in their favor the prestige and the authority of the long acceptance of the custom. کہ لوگ اس کو بڑے لمبے عرصے سے فالو کر رہے ہوں, لوگ اس کو چلا رہے ہیں اور اپنے ملک کا حصہ مان رہے ہو. جیسے ہم نے ایسینشلز آف ویلڈ کسٹم پڑھا ہے کہ لوگ اس کو کنٹینیوسلی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہی بات ہے. سائن آف نیشنل کنسنسس. یہ لوگوں کے شعور کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ یہاں کے باشعوری ہیں, باشعور طور پر لوگ اس کو کسٹم مانتے ہیں. دی کسٹم از دی ایکسٹرنل اینڈ دی ویزیبل سائن آف دی نیشنل کنسنسس اینڈ ایز سچ ایکسیپٹیڈ بائی دی کورٹ آف لا ایز این اتھارٹیٹیو گائیڈ. اور جو عدالتیں ہیں وہ بھی اس پر عمل درآمد کروانے کی پابند ہوتی ہیں. لہٰذا یہ ہمارے قومی شعور کا حصہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کسٹم مانتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از دی اکارڈنگ ٹو دی ول آف پیپل ناٹ آف دی سوورن. کیونکہ یہ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, بلک آف سوسائٹی اس کو تسلیم کر رہی ہوتی ہے, سارے لوگ اس کو ایک جیسا مان رہے ہوتے ہیں, لہٰذا
یہ لوگوں کی ول ہے, یہ لوگوں کی مرضی ہے, نہ کہ خود مختار اعلیٰ کی. سوورن کا کنسیپٹ وہی ہے جو میں نے آپ کو آسٹن کی تھیوری میں بتایا ہے. Embodiment of the law on those principles as they command themselves to the incorporate community in exercise of its sovereign power. Custom embodies them as acknowledged and approved not by the power of state but at large according to the public opinion of the society at large. بہت سارے لوگ اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں, اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہیں. لہٰذا کسٹم کیا ہے؟ کسٹم ایز اے سورس آف لا ہے, اس کی بائنڈنگ فورس ہے. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسٹم بھی قانون کا سورس ہے, قانون کا حصہ ہے. برنگ اسٹیبلٹی اینڈ سرٹینٹی ان لیگل رولس. جو ہمارے لیگل رولز ہوتے ہیں یہ ان کو سرٹن کرتی ہیں, ان کو واضح کرتی ہیں, ان کو اسٹیبل کرتی ہے کہ یہ کورس آف کنڈکٹ ہے, یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں, لہٰذا یہی ہمارے ملک کا قانون ہونا چاہیے, یہی ہمارے ملک کے لیگل رولز ہونے چاہیے. Custom may not be ideally just and reasonable, but it is undeniable that it brings stability and certainty in the legal rule. Custom بذات خود just نہیں ہوتے, بلکہ جو ہمارے قانون ہوتے ہیں, جو ہمارے اصول ہوتے ہیں, ان کو یہ مزید بہتر کرنے کے لیے, مزید نکھارنے کا کام کرتی ہے. Continuance of an established usage. ایک جو یوزیج ہے, ایک جو عام رسم و رواج ہے جس کو آپ کنٹینیوسلی فالو کر رہے ہیں, وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ کسٹم بن جاتی ہے. Existence of an established usage is the basis of the rational acceptation of its continuance in future. Justice demands that this expectation should be fulfilled and not frustrated. کہ یہ جو ہمارے انصاف کے تقاضے ہیں ان کو آپ پورا کریں, ہر صورت پورا کریں. سیف گائیڈ فار فیوچر. یہ مستقبل کے لیے بھی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے فیوچر میں کیا فالو کرنا ہے اور کون سی بات لے کر آگے چلنا ہے. In the past, whenever authority becomes a safeguard for future, it is easier to score reverence of the court if it claims to base on custom immorally observed. کہ کسٹمز ہوں گی, رسم و رواج ہوں گی جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور وہ فیوچر کے لیے آپ کے کیا ہیں, وہ سیف گائیڈ ہے. مٹیریل فار نیو لا. آپ کو نئے قانون بنانے کے لیے بھی مٹیریل دیتی ہے. Custom is useful in the sense that it provides material for the embodiment of the new law. نئے قانون بنانے کے لیے بھی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ رسم و رواج چل رہی ہے, اس سے ریلیٹڈ لیجسلیچر قانون لکھ کر ہمیں دیتے تاکہ کسٹم جو ہے وہ کنورٹ انٹو ریٹن فارم ہو جائے. انٹرسٹ آف دی سوسائٹی. یہ معاشرے کا مفاد بھی شو کر رہا ہوتا ہے. کسٹم ریسٹ آن اے popular conviction that it is in the interest of the society. This conviction is so strong that it is not found desirable to go against society. کہ ایسا کوئی بھی کام نہ ہو جو کہ معاشرے کے, جو کہ ہمارا ایک ملک ہے اس کے مفادات کے اگینسٹ جائے. It will be not a valid custom. It will lack the force of the law. ایک ایسی کسٹم جو کہ کسی معاشرے کے اگینسٹ جا رہی ہوگی, کسی معاشرے کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جا رہی ہوگی, وہ کبھی بھی ویلڈ کسٹم نہیں ہو سکتی, اس میں کبھی بھی فورس آف لا نہیں ہو سکتی. Next is the force of law. Sometimes a custom is observed by a large number of the individuals in a society and in course of the time the same comes to have a force of law. کہ لوگ اس کو اتنا بار بار فالو کرتے رہتے ہیں کہ وہ ملک کے قانون کا حصہ بن جاتے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. میں آپ کے آسانی کے لیے اس کو سمرائز کر دیتی ہوں. آپ نے ایک انٹروڈکشن تیار کرنا ہے, آپ نے ایک میننگ اور ڈیفینیشن تیار کرنی ہے. میننگ آپ کو بلیکس لا ڈکشنری کے لکھنے ہوں گے اور ڈیفینیشن آپ کو آسٹن یا سالمن کے لکھنی ہوگی. پھر آپ نے کسٹم ایز اے سورس آف لا انالیٹیکل اور ہسٹوریکل تھیوریز کے اکارڈنگلی ڈسکس کرنا ہوگا. پھر آپ نے ریکوزٹس آف ویلڈ کسٹم ڈسکس کرنے ہیں اور کائنڈز آف کسٹم کون سی ہیں. لیگل کسٹم اینڈ کنونشنل کسٹم. لیگل اور کنونشنل میں جو لیگل کسٹم اٹ از فردر کیٹیگرائز انٹو جنرل کسٹم اینڈ اسپیشل کسٹم. اور اس کے بعد آپ نے کسٹم کے ریکوزٹس آف ویلڈ کسٹم, کنٹینیوس آبزروینس, پیسفل, انجوائبل, سرٹینٹی, امموریل, اینٹیکوٹی, یہ ساری جو میں نے آپ کو ہیڈنگس بتائی ہیں. اور آخر میں آپ نے ایز اے فورس کیوں, ہم کسٹم کو کیوں اپنے قانون کا حصہ مانتے ہیں, یہ ساری چیزیں پڑھ کر یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں آپ نے اپنے پیپر میں, کوسچن میں. مزید اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہو, کوئی بھی کوسچن ہو, آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, فالو کیجیے, اور مزید آپ کو جو بھی ٹاپکس چاہیے وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں.
Thank you so much for today class.